السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، بلوغ المرام میں پہلی کتاب کتاب الطہارہ کا تیسرا باب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ازالۃ النجاسۃ و بیانها۔ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ نجاست یعنی ناپاکی کو کیسے دور کیا جائے۔ کہیں ناپاکی لگی ہو تو اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، اس کے تعلق سے یہ باب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کئی حدیثیں اس باب میں ذکر کی ہیں۔ حدیث نمبر 22 ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا شراب کے بارے میں کہ کیا اس کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ قال لا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شراب کو سرکہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اخرجہ مسلم و ترمذی، حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ وقال حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہ اپنے آپ میں روایت صحیح ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا شراب کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ سوال جو ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کیا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شراب حرام ہوا، جن کے بیٹے تھے، سوتیلے بیٹے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب شراب کو حرام کر دیا گیا تو ان کے پاس یتیموں کی کچھ شراب ہے، یتیموں کی وہ لوگ پرورش کیا کرتے تھے، ان کے کھانے بنائے جاتے تھے اس زمانے میں، تو یتیم کے مال سے انہوں نے شراب بنا رکھی تھی جو یتیم بھی استعمال کرتے تھے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اتنی زیادہ جو شراب بنائی گئی ہے، اگر اس کو پھینک دیا گیا تو یتیموں کا مال ضائع ہو۔ انہوں نے اپنا مال تو بالکل ضائع کروا دیا۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو انس رضی اللہ عنہ انہی کے گھر میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تھے، ان کو شراب پلا رہے تھے۔ تو خود ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے انس، جائیے اور جتنا بھی شراب ہے آپ اس کو اڈل دیجیے۔ تو ان کی ملکیت، تو ان کے مال کا جو شراب تھا وہ تو اڈل دیا گیا، لیکن یتیموں کے مال کی جب بات آئی تو تھوڑا سا ان کو تحمل ہوا کہ کہیں یتیموں کا مال میں ایسے ہی ضائع نہ کر دوں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اس کا اچھا استعمال نہیں کر سکتے کہ شراب بنی ہوئی ہے، اس کو ہم سرکے میں تبدیل کریں، اس کا الگ پروسیس ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ شراب سے سرکہ بنایا جائے تو تقریباً 3-4 ہفتے کا ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس کے کچھ طریقے ہیں بنانے، تو اس پروسیس کو فالو کر کے ہم اس کو قابل استعمال بنا سکتے ہیں، اور یتیموں کا مال بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ، یہ نہیں کیا جا سکتا، شراب کو سرکہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی تاکہ شراب کے استعمال کی جو بات ہے نا، وہ دونوں کے درمیان بالکل آسان نہ رہ جائے، کیونکہ اگر شراب سے سرکہ بنانے کی بات کہی گئی تو ہو سکتا ہے تو شراب بھی استعمال کرنے لگ جائے، کہ شراب بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور شراب حرام ہے اور اس کی حرمت بھی شدید ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے شراب سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن کریم میں جو لفظ ہے آپ وہ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شراب میں حرمت کے بارے میں جو آیت نازل کی، اس میں کیا کہا اللہ نے؟ فَاجْتَنِبُوا، کہ شراب سے بچو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شراب پینے سے بچو یا شراب مت پیو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بچو اس سے، عمومی طور پر بچنے کے لیے کہا گیا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے اس کا استعمال۔ اور اسی سے استدلال کرتے انہوں نے کہا ہے کہ جن پرفیومز میں الکوہل داخل ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شراب سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہر اعتبار سے بچنا ہے، پینے کے اعتبار سے بھی بچنا ہے، لگانے کے اعتبار سے بھی بچنا ہے۔ اگرچہ اہل علم کا اس میں مختلف قول ہے، بعض علماء جائز مانتے ہیں کہ الکوہل جس پرفیوم میں ہو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات جو ہے نا بڑی احتیاط والی نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمومی بچنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے، تاکہ لوگوں کی یہاں آسانی پیدا نہ ہو جائے، آپ نے کہا کہ نہیں، شراب سے سرکہ نہیں بنایا جا سکتا، اور وہ اپنے کلی طور پر منع کیا۔ اور اس کی وجہ وہ بھی ہے کہ دیکھیں، شراب سے اگر کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ صرف شراب پینے والے پہ لعنت ہوتی، بلکہ آپ نے کہا کہ شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے، شراب بنانے والے پر بھی لعنت ہے، شراب اٹھا کر کے کوئی ادھر سے ادھر پہنچا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے،
جس کے یہاں جس کے گوڈاؤن میں شراب رکھی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ تو شراب سے جڑنے والے، شراب کے سلسلے میں تعاون کرنے والے ہر شخص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کی بات بتائی، تو پھر اس کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس میں نبی علیہ السلام نے شراب سے سرکہ بنانے سے منع کیا۔ حالانکہ سرکہ کیا ہے، اپنے آپ میں جائز ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ونیگر بولتے ہیں انگلش میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کھانے پینے میں اپنے یہاں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر شراب سے کنورٹ کر کے اس کو بنایا جا رہا ہے تو اس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اچھا، اس میں تفصیل یہ ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہاں پر شراب سے سرکہ بنانے کو منع کیا گیا، سرکہ استعمال کرنے کو منع نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے جہالت میں، نادانی نے، اور کسی کو نہیں معلوم تھی یہ حدیث، اس نے شراب سے سرکہ بنا لیا، تو کیا اب اس سرکے کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اہل علم نے کہا کہ اس سرکے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا۔ جس نے کیا ہے اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، دوبارہ مت کرنا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کو کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس کی مثال ہے جیسے خچر ہے، خچر کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سواری کے لیے استعمال کیا، لیکن خچر کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کے طریقے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، کیونکہ خچر کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ گھوڑے اور گدھے کے آپس میں ملنے سے پیدائش ہوتی ہے خچر۔ تو اس عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ یہ کام مت کرو، لیکن خچر پیدا ہونا ہے، خچر ہے، اس کو استعمال سے آپ علیہ السلام نے نہیں منع کیا۔ تو ویسے ہی اگر کسی نے سرکہ بنا لیا انجانے میں، جہالت میں، تو اس کے استعمال میں کوئی ممانعت کی بات نہیں۔ کسی طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص سرکہ بنا رہا ہے شراب سے جو کہ مسلمان نہیں، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے، تو ان کی نظر میں تو وہ چیز حلال ہے، ان کی نظر میں تو شراب بھی حلال، تو وہ جو ہے شراب سے سرکہ بنا رہے ہیں تو ان کی نظر میں وہ حلال ہے۔ تو اگر کسی یہودی نے، کسی نصرانی نے، کسی کافر نے شراب سے سرکہ بنایا تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، بالکل استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ اگر مارکیٹ سے آپ سرکہ لینے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ سرکہ کس سے بنایا گیا، وہ ڈائریکٹ سرکہ بنایا گیا ہے یا شراب کو سرکے میں کنورٹ کیا گیا، آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کو پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ سرکہ ہے، نشاور تو چیز نہیں ہے، خمر سے منع کیا گیا جو عقل کو ڈھانپ لے، سرکے سے منع نہیں کیا گیا، تو آپ سرکہ لے کر کے آتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تفصیل ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کی شرح میں ذکر کی ہے اور بڑی بہترین تفصیل ہے۔ اس حدیث کو ابن حجر رحمہ اللہ نے نجاست کو زائل کرنے کے بعد میں ذکر کیا ہے کہ گندگی کو، ناپاکی کو کیسے زائل کیا جائے۔ تو اس کی مطابقت کیا ہے، تو اس حدیث کو ذکر کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے شراب کی وجہ سے اس پر ذکر کی، کیونکہ شراب کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ شراب جو ہے وہ ناپاک ہے یا پاک ہے، حرمت کے سلسلے میں نہیں۔ مسئلہ غلط مت کریے، اور سے سنیے، شراب کا پینا جو ہے وہ حرام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن شراب اپنے آپ میں پاک ہے یا ناپاک ہے، کیا مطلب اس کا؟ یہ مسئلہ کر ہوگا۔ مان لیجیے شراب آپ کے کپڑے میں گر گئی، آپ نہیں پی رہے، کوئی لے کے جا رہا تھا اور چھلک کر کے شراب آپ کے کپڑے میں گر گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کا کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ان کا اس سلسلے میں شدید اختلاف ہے، لیکن جو راجح قول نظر آتا ہے وہ یہ کہ شراب پاک ہے، شراب ناپاک نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کی اور اس کو دھونے کی اور اس نجاست کو زائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز بنی کس سے؟ وہ حلال چیزوں سے ہی بنتی ہے وہ چیز، جیسے فروٹس ہیں، سیب ہے، انگور ہے، کنی چیزوں سے شراب بنائی ہے، تو اس کا پینا حرام کیا گیا ہے، اس کا وہ اپنے آپ میں کیا ہے، وہ چیز ناپاک نہیں ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ شاید ابن حجر رحمہ اللہ اس موقف کی طرف مائل ہے کہ شراب جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اگر شراب ناپاک ہے تو اس کی ناپاکی کو کیسے زائل کیا جائے گا؟ کیا سرکہ بنا کر کے زائل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ شراب سے سرکہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے شاید اس وجہ سے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا۔ ایک آخری بات اس حدیث کے حوالے سے جو ہمیں فوائد کے طور پر معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امت کے لیے ہمدرد تھے اور اتنے دور کی سوچ رکھنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حرام سے منع کرتے تھے وہاں حرام تک پہنچانے والے ذرائع سے نہیں منع کرتے، جن کو سد الذریعہ کہا جاتا ہے، جڑ کو کاٹ دینا، ذریعے کو کاٹ دینا۔ یعنی اگر کوئی چیز حرام تک پہنچانے والی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سے بھی منع کر دیا تھا، اور یہ قرآن کریم کی بھی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے
قریب بھی مت جاؤ، یہاں پر زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اگرچہ زنا حرام ہے لیکن اس کے قریب لے جانے والے جیسے بات چیت کرنا اور نظروں کی حفاظت نہ کرنا، یہ سب جو چیزیں یہ سب زنا کے قریب لے کر کے جانے والے، خلوت اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، تو یہ سب چیزوں کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اس میں کیا ہے؟ ذریعہ، اس کا سد ذریعہ بول، ذریعے کو حرام قرار دیا۔ جو ذریعہ کس کا بنتا ہے؟ حرام کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے سرکہ بنانے سے منع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر شراب سے سرکہ بنانے کی اجازت دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شراب بھی اس سے حلال کرنے لگ جائے، تو اس کو لگے گا کہ وہ سرکہ بن چکا ہے اور سرکہ نہ بنا ہو اور وہ شراب پی لے گا، حرام چیز پی لے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑ کہا دی کہ نہیں، آپ شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے، آپ سرکہ استعمال کریے، آپ اس کو بنانے کا دوسرا طریقہ استعمال کریں۔ اور کسی یہ قاعدہ ہے، بہت اہم قاعدہ، کسی قاعدے کی بنا پر بہت ساری چیزیں حرام ہوتے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کو تعویذ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تعویذ لٹکائی جائے یا نہ لٹکائی جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ تعویذ کے سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، اور وہ اختلاف بھی جو تھا نا وہ قرآن کی تعویذ کے سلسلے میں تھا کہ قرآن کی تعویذ لٹکائی جائے گی یا نہیں، اور وہ بھی جو صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، تو وہ بڑوں کو تعویذ نہیں لٹکاتے، وہ بچوں کو تعویذ لٹکاتے تھے جن بچوں کو صورتیں یاد نہیں ہو سکتے، جن بچوں کو دعائیں یاد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو لوگ اپنی تعویذ کے لیے آج کے دور میں جو اپنی تعویذ کے لیے صحابہ کرام کو دلیل بناتے ہیں نا، وہ بالکل غلط کام کریں، کیونکہ صحابہ کرام کا عمل الگ تھا، ان کا عمل الگ ہے۔ یہاں پر کیا ہے، بڑے بڑے لوگ بھی تعویذ پہنتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی تعویذ پہنتے ہیں، جن کو آیتیں یاد رہتی ہیں، صورتیں یاد رہتی ہیں، ایسے وہ صحابہ کرام تعویذ نہیں پہناتے۔ اور ہمارے یہاں قرآن سے ہٹ کر کے بھی تعویذ استعمال کی جاتی ہے، غیر قرآن کی، اور وہ لوگ صرف قرآن کو لکھ کر کے لٹکانے کی اجازت دیتے۔ تو یہ مسئلہ ایسی ہے جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جو ٹخنے سے نیچے پیجامے پہنتے، کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی تو پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہو جاتا، تو دونوں میں فرق ہے، وہ نیچے کرتے نہیں تھے، ان کا ہو جاتا تھا، ہمارے یہاں جان بوجھ کے کرتے ہیں لوگ، تو اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ یا ایسے ہی تعویذ کے مسئلے میں صحابہ کرام کے عمل سے استدلال نہیں کر سکتے، بہرحال مسئلہ ہے۔ میں جو چیز ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، سد ذریعہ، اہل علم نے جو تعویذ کو حرام قرار دیا، شرک قرآنی تعویذ کو بھی، تو اس کو اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ یہ تعویذ شرک کا ذریعہ بن رہی ہے ہمارے پاس، اگرچہ وہ شرک نہیں ہے لیکن وہ شرک کا ذریعہ بن رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو تعویذ لٹکانے والے ہیں وہ لوگ ڈائریکٹ تعویذ پر بھروسہ کرنے لگ جاتے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ان کا نہیں ہوتا، یا اس میں لکھی ہوئی آیات پر بھروسہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اس پڑیا پر، جو کالی سی پڑیا رہتی ہے نا، اس پڑیا پر بھروسہ ہو جاتا، جو کہ شرک بن جاتا، کبھی کبھار وہ شرک اکبر بھی بن جائے گا۔ اگر انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ یہی میری تکلیف کو دور کرنے والی چیز ہے تو یہ شرک اکبر بن جائے گا۔ تو جو چیز شرک کا ذریعہ بنے، حتیٰ کہ شرک اکبر کا بھی ذریعہ بنے، تو اس کی جڑ وہی پر کاٹ دینی چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن تعویذ کو بھی آج کے دور میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں جہالت بہت زیادہ ہے، لاعلمی بہت زیادہ ہے، اور لوگ فرق نہیں کر سکتے کہ شرک کیا ہے اور شرک کیا نہیں ہے، تو اس لیے اس چیز کو ہی مکمل طور پر بند کیا جائے، لوگوں کو قرآن آیات کی کرائی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ روحیہ کریں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث کے حوالے سے تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین کو ہم سب کو ہر طرح کی حرام چیزوں سے محفوظ فرما، شراب اور شراب جیسی الخبائث جو چیزیں ہیں وہ سب سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے، ان کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔